السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مختلف وقتوں میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے بھائیوں نے، کبھی بہنوں نے فون کر کے کہا جی ہمارے لیے ایسا استخارہ کر دیں کہ ہمیں راتوں رات معلوم ہو جائے کہ آخر ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے یا ہمارے لیے یہ کام کیسا رہے گا۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے تو اس حوالے سے آپ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ ہمارے ہاں دوسروں سے استخارہ کروانے کا رواج جو ہے وہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ اس خطۂ سرزمین میں اب تو ماشاءاللہ استخارہ کی فیس بھی مقرر ہے۔ جیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی فیس زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح قدرے ان لوگوں کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے جو اسپیشل استخارہ کر کے دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان استخارہ خود کرے، جو دکھ، جو درد آپ خود اپنے اللہ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر دوسرے سے استخارہ کروانا ہے تو جو استخارہ کر رہا ہے اس کا تعلق بھی اس کام کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، شادی تو رشتہ تو بیٹی کا ہے، لیکن کرنا چونکہ باپ نے ہے تو باپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بیٹی کو چاہیے کہ وہ خود استخارہ کرے۔ اس کے علاوہ دوسروں سے استخارہ کروانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے ذرا آپ ایمان سے سوچ کر بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی آگے استخارے کا کہا کہ آپ کر دیجئے، کیونکہ آپ سے بہتر تو کوئی کرنے والا نہیں تھا؟ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا، اس لیے استخارہ کا تعلق انسان کے اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی بات کو پیش کرتا ہے کہ اللہ میرے لیے یہ معاملہ اس طرح کا ہو گیا ہے، اب مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ یہ جس طرح سے بھی ہوتا ہے، اس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی کر دیتے ہیں۔ اب مسنون استخارہ کیا ہے؟ مسنون استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کام درپیش ہو، یعنی کہ ذہن کسی ایک کام کی طرف مطمئن نہیں ہو رہا، تو مکروہ اوقات کے علاوہ جن میں نماز منع، کسی بھی مناسب وقت میں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لیں۔ اور یہ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھا جائے۔ اور اگر آپ سلام پھیرنے کے بعد استخارہ کی دعا کرتے ہیں تو اس میں آپ سب سے پہلے درود شریف بھی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس سے آپ کی قبولیت کے درجات جو ہیں، مواقع جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جب درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں، اور جب آپ استخارہ کی دعا پڑھتے ہوئے اس لفظ پر پہنچیں کہ انا ھذا الامر، تو اس جگہ آپ اپنے کام کا نام لیں۔ اگر آپ کو اپنے کام کا نام لینا نہیں آتا اس جگہ پر، تو جب آپ انا ھذا الامر پڑھیں تو آپ کے دل و دماغ کے اندر آپ کا وہ کام ہونا چاہیے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ اب استخارہ کرنے کے لیے رات کو استخارہ کرنا ضروری نہیں ہے، دن میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے، خواب کا آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، سو جانا چاہیے، پھر خواب میں اللہ بتائیں گے۔ بھائی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام جس کے لیے آپ کا دل مطمئن نہیں تھا، آپ نے استخارہ کیا، اور ایک دفعہ نہیں، جب تک دل کسی ایک طرف یکسو نہ ہو جائے، مطمئن نہ ہو جائے، آپ استخارہ کرتے رہیں۔ 3 دفعہ کریں، 5 دفعہ کریں، 7 دفعہ کریں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اس کام کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور آپ کا دل اس کام کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ اور خواب میں بھی دکھا سکتے ہیں، میں نے یہ بولا کہ یہ ضروری نہیں ہے، دکھا سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ وہ آپ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کا دل یا مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس انداز میں، جس بھی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں لوگوں کے دل میں خیال ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ خواب کے ذریعے سے ڈالیں، جاگتے ہوئے میں ڈال دیں، اس کی کیفیتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ استخارہ کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان ھذا الامر
شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عن واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی۔ اس کو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد ہے تو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کاموں کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔